السلام علیکم دوستوں، مزاروں پر جانا کیسا؟ جو وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں مزاروں پر جانا شرک، بدعت، حرام۔ دوستوں، ایسے لوگوں کے بیانات سے بچیں اور سید امین القادری کے بیان کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور وہابی اور دیوبندی کے بیان سے بچیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ قبر سے دعا کرنا شرک ہے۔ بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے؟ ابراہیم مدنی، یہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محبوب الہی کا مقام ہے، اور یہ جو محبوب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی بھی کئی کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک مقام محبوبیت، جس ولی کو مقام محبوبیت ملتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا پہچان ہوتی ہے پتہ ہے؟ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی اور اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ مقام محبوبیت، یہ شان حضرت محبوب سبحانی حضور غوث پاک کی ہے اور حضرت محبوب الہی کی ہے۔ یہ بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ پہنچے وہاں پر محبوب الہی کے پاس، کہا حضرت عطر کون سا لگایا، بہت خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا یہ عطار کے بوستاں کی خوشبو نہیں ہے، یہ عطار کے بوستاں کی خوشبو نہیں ہے، یہ دوستاں کے عشق کی خوشبو ہے۔ یہ دوستاں کے عشق کی خوشبو ہے۔ اور صوفیہ نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ جس ولی کو مقام محبوبیت ملتا ہے، زندگی میں اس کا جسم مہکتا ہے، بعد وصال کفن مہکتا ہے، اور پھر بعد میں قبر بھی مہکتی ہے۔ آج بھی حضرت محبوب الہی کے مزار پہ حاضری دیجیے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ہم لوگ جو حاضری دیتے ہیں نا، السلام علیکم صاحب کا الحمدللہ رب العالمین قل اللہ احد اللہ الصمد، یہ حاضری کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فاتحہ پڑھ لی راجدھانی ایکسپریس کی طرح، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھ کے گئے قبر پر اور پورا وزن قبر پہ ڈال دیا۔ یہ ہے ہمارے حاضری کا طریقہ۔ کتنی جہالت میں یہ قوم زندگی گزارے گی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ولی کے آستانے پر جاؤ تو یوں حاضری دو، وہ حیات ہوتے زمین کے اوپر تو کتنا ادب کرتے، بس اسی طرح ادب کرو۔ اب آپ ہم لوگوں سے، ہم آپ سے ملتے ہیں تو کیا کندھوں پہ پورا وزن ڈالتے ہیں؟ جی نہیں، تو پھر قبر پر پورا وزن کیوں ڈالتے ہیں؟ میں حضرت مولانا اسحاق رحمت اللہ علیہ کے سندل میں گیا تو جس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پوری قبر پہ ہاتھ ڈال کر کے جو وہ پورا وزن ڈال رہا ہے، میں کہا کیا کرتے ہو؟ اور کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ یہ جب آتے ہیں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، پھر غلط دیکھوں تو نہ کہوں تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ پورا وزن قبر پہ ڈال دیا۔ ادب سے جو ملتا ہے، جو ادب سے ملتا ہے وہ مانگنے سے بھی نہیں ملتا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی قبر چومنا اس کا طریقہ ہے، ہاتھ مس کرو چوم لو، یا پھر اگر چومنا ہی ہے تو پھر ایسے حساب سے چومو کہ آپ کے لب قبر پر لگے، پورا وزن قبر پر۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے جب اولیاء اللہ کے مزارات پہ جایا کرو تو بہت ادب کا خیال کیا کرو، احترام کا خیال کیا کرو۔ ارے ولیوں کے مزار کا ادب تو فرشتے بھی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزار کا ادب فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے مزارات کا ادب کریں، ادب سے جائیں۔ ہو سکے تو حاضری کا طریقہ یہ قدموں کی طرف سے جائیں، سلام کہیں اس طرح کہ وہ سلام سن رہے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ سارے وسوسات خیالات نکال دیں، اور جتنی دیر تک یہ دل جمتا ہے، طبیعت جمتی ہے، درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ہو سکے تو 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھیں، اور چہرے کی طرف کھڑے ہو کر کے دعا کریں، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں، لیکن اگر ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ڈائریکٹ ان سے بھی مانگے کہ اللہ کی عطا سے اذن سے یہ مجھے عطا کریں گے تو بھی مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں طریقے ہیں، لیکن افضل طریقہ کون سا ہے؟
کہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ مانگے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اہل اسلام میں چلا رہا ہے کہ ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ طبرانی کی روایت ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگا کرو، تم ضرور پاؤ گے، کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ میری امت کے اولیاء میں رکھا ہے۔ تو اولیاء اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت محبوب الہی کی بات چل رہی تھی کہ آج بھی ان کے مزار مقدس سے خوشبو آتی ہے، اور سرکار غوث پاک کا بھی وہی معاملہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو بات چل رہی تھی اس مجذوب کی کہ اس نے کہا مولانا نظام جب تم کو چاند بننے کا شوق تھا تو اس وقت تم کو سوچنا چاہیے تھا کہ چاند بنو گے تو انگلیاں تو اٹھے گی، اب جب کہ چاند بن چکے ہو تو انگلیوں سے ڈرتے کیوں ہو، اور جنگلوں بیابان میں جانے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہیں پہ رہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، یہیں پہ رہو کرو، لوگوں کو بدلنے کی کوششیں کرو۔ تو حضرت نے پھر باہر نکلنے کا اور دلی چھوڑنے کا ارادہ ترک کر لیا۔ غیاث الدین تغلق اس بادشاہ نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا کہ میں نظام الدین کو قتل کر دوں گا۔ حضرت مولانا رکن الدین محبوب الہی سے بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو مولانا نظام الدین کو سمجھائیں گے۔ اچھا یہ نظام الدین آپ کو لقب کیسے ملا وہ بھی تھوڑی میں ایک دم شارٹ میں سن لیں، ٹائم ختم ہو گیا لیکن سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، اچانک کسی نے کہا مولانا نظام الدین، پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد سے جس کو دیکھو مجھے مولانا نظام الدین کہتا، نظام الدین کہتا، نظام الدین۔ یہ جو القابات ہوتے ہیں نا، خود سے کوئی گڑتا ہے